السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا نالج یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، اخلاق انسان کا ایک ایسا جز ہے کہ جس کی وجہ سے ایک نامکمل انسان بھی مکمل بن جاتا ہے، اور جس کے اخلاق میں کمی ہو، جس کے اندر اخلاق نہ پایا جاتا ہو، وہ انسان مکمل ہونے کے باوجود بھی نامکمل ہی رہتا ہے۔ دوستو، اخلاق کے اندر صرف اور صرف یہ نہیں آتا کہ آپ کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، آپ کسی کے ساتھ گالم گلوچ نہ کریں، آپ اپنے اندر کوئی اچھی عادت پیدا کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اخلاق ایک وسیع دائرہ ہے جس کے اندر ہر وہ اچھی عادت، ہر وہ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے جس سے آپ کو خود بھی فائدہ پہنچتا ہے اور آپ کی وجہ سے مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر آپ کے اندر عہد نہیں ہے، آپ کے اندر وفا نہیں ہے، آپ کے اندر امانت نہیں ہے، آپ کے اندر صلہ رحمی نہیں ہے، آپ کے اندر غصے کو ضبط اور برداشت کرنے کی صلاحیت اور قوت نہیں ہے، تو آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ دوستو، غصہ کا آ جانا ایک الگ عمل ہے اور غصے کو پی جانا ایک الگ عمل ہے۔ غصے کو پی جانا آپ کے اچھے اخلاق کی علامت بھی کہلا سکتی ہے۔ تو دوستو، غصے کے وقت غصے کو قابو میں رکھنا اور دوسروں کے ساتھ عفو درگزر اور مہربانی کا سلوک کرنا، یہ اخلاق کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اخلاق کا وہ نمونہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور اللہ رب العزت نے بھی آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث شیئر کرنے والا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اندر کس قدر اونچے درجے پر فائز تھے، اور اخلاق اصل میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا لیتا ہے تو گویا اس کے اندر بھی وہی صفات خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت وحشی نے جواب میں پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ قاتل، مشرک اور زانی دوزخ میں جائیں گے، اور قیامت کے دن ان پر عذاب اور گناہ ہوگا اور ہمیشہ ذلیل ہو کر وہ جہنم میں رہیں گے، اور میں نے یہ سارے کام کیے ہیں، تو کیا میرے لیے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے، اللہ ان کی برائیوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کو سن کر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط بہت ہی مشکل اور کڑی ہے، شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور بخش دیتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کو وہ چاہے۔ اس پر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مغفرت تو پھر اللہ کے چاہنے پر موقوف ہو گئی، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشیں گے یا نہیں بخشیں گے، کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی گنجائش ہے؟ حضرات محترم، آپ ذرا غور فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جان پر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ بخشتا ہے تمام گناہوں کو، وہ اللہ جو ہے وہی ہے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی اور مہربان بھی۔
اس پر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اب یہ ٹھیک ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے پر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی زمانہ جاہلیت میں وہی گناہ کیے ہیں جو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے، تو یہ آیات ہمارے لیے بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ آیات اور یہ احکامات تمام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ حضرات محترم، جو مکارم اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا فرمائے گئے وہ اعلیٰ نمونہ ہے، اور جن کی تکمیل کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور جن کا مقصد صرف یہی نہیں تھا بلکہ ان کے ذریعے روحانی مریضوں کو ان کے بستروں سے اٹھایا جائے اور اٹھنے والوں کو چلایا جائے اور چلنے والوں کو تیزی سے دوڑایا جائے اور دوڑنے والوں کو روحانی کمال اور اخلاقی معراج کی انتہا تک پہنچا دیا جائے۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق حسنہ سے بھری پڑی ہے، جسے آج ہمیں ان حالات میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق کی تعلیم دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی ان پر عمل پیرا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر اپنی زندگی کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کے بعد ہمارے لیے بھی اخلاقیت کی بلند اور دشوار گزار گھاٹیوں پر چڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔